بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیر کو ایک عظیم سپہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھی اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیر کوہ کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے ہیں اور ان کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی ساتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین شیر کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کر دیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شہراؤں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ اعظم کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہم نوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے تھے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف صلاح الدین کے گرد جانصاروں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ اعظم نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ اعظم کے ساتھ باربک بھی نہایت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھی۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ میں 22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی
اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری امراء ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوا اعظم یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا، وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں۔ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت امیز لہجے میں فرمایا، تم گنہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے یہ گریہ زاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شاری سے کام لے گا اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، وہ شیطان حسن بن سبا کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن سبا ایک بار مصر بھی آیا تھا مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اسی پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کے خانقاہ نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیاد بھی نہ کھدوا دے، اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت بحث و مباحثے کے بعد طے پایا کہ جس روز یوسف صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمین گاہ میں پہنچے، پھر موقع ملتے ہی اس پر بھرپور وار کر دیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و خوض کے بعد منصوبہ بنایا۔ وہ شکار کے بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ آزد کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں شاور کی دعوت پر بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا
اپنے منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائین کو تلاش کر لیا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداکروں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو ہر وقت قصر وزارت کے قریب کاسہ گدائی لیے گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف صلاح الدین شکار کے لیے قصر وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف صلاح الدین نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست بے تکلفانہ انداز میں کہتا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی اور تم ضعیفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو جاتی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کندھے شل ہوئے جاتے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ اعظم ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرود کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جس میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ اعظم نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم کیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض مجھے اس کی تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین کا انکار سن کر خلیفہ اعظم دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف صلاح الدین کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھیں کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق سے سلطان نور الدین زنگی کا ایک معتمد قاصد مصر پہنچا تھا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف صلاح الدین کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارت درج تھی، یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین شیرکوہ کی موت کا بے پناہ غم ہے، اور دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے اندازہ مسرت۔ اب تم بہت غور سے میری باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا، تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یاد رکھو، تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندہ خاص ہو۔
میں دنیاوی اقتدار کا منکر نہیں ہوں، مگر میں اس مادی طاقت کو اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک خاص ذریعہ سمجھتا ہوں، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی شورشوں سے محفوظ کر دوں۔ پھر وہ وقت بھی آئے کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو سکے۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنے عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شاہسوار ہو اور چوگان کے عظیم کھلاڑی، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ اعظم اور دیگر مصری وزراء کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا ہے۔ عام تماشائیوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر لینا، کہیں بدعقیدہ لوگ نقاب پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط پڑھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایت کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر لیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری گھات لگاتے رہے، مگر یوسف صلاح الدین ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جب بھی باہر آتا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر باربک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف صلاح الدین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ اعظم کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف صلاح الدین کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف نے قصر خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ اعظم کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف صلاح الدین کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ اعظم کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا، اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت بھی کروں۔ میں اسی معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔